بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہے کہ انہیں کیوں نکالا۔ اگر پہلے وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعظم پاکستان بنی تو کس کے کہنے پر بنی؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نکالی گئیں، یا پھر حسب روایت موکلوں نے اپنا کام دکھایا؟ ان سے کون ناراض تھا؟ اس ساری باتوں پر بہت سارے پروگرامز بھی ہو چکے ہیں اور ویلاگز بھی بن چکے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں ہم نے اسے کنفرم کیا اور اس کے بعد اب یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تاکہ اصل حقائق آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا تعلق بھی ضلع سیالکوٹ سے ہے، اور ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی طور پر بھی تھوڑی سی ہونو ضلع سیالکوٹ کی ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے کتنے دھرے ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیالکوٹ میں جو تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے 3 دھرے وہاں پر متحرک ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن آپ سے وہی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات وزیر اعظم پاکستان کیسے بنی۔ وہ ہستی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اور جو تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم بھی ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جب تحریک انصاف جوائن کی تو تب سے لے کر اب تک ان کی تحریک انصاف میں کوئی لابی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی حلقے کی سیاست کرتی ہیں اور ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو مرحوم نعیم الحق صاحب کے ساتھ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی کافی اچھی تھی۔ اس وجہ سے مرحوم نعیم الحق کے کہنے پر وزیر اعظم عمران خان نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات لگایا، جب فواد چودھری کو ہٹایا گیا، کیونکہ فواد چودھری کی نعیم الحق صاحب کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اور نعیم الحق صاحب کو عمران خان کا سایہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس لیے عمران خان نے نعیم الحق صاحب کی بات کو نہ ٹالا اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو معاون خصوصی لگا دیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی کوئی تحریک انصاف میں لابی نہیں تھی، اور آج کے دن تک بھی نہیں ہے۔ تو نعیم الحق صاحب نے جو ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو عمران خان کے قریب کیا، تو تب سے لے کر اب تک ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بہت زیادہ مخالفت بھی کی جا رہی تھی، اور جو خاص طور پر ہماری بیوروکریسی ہے وہ جب کوئی کام کرنے والا بندہ ہو تو اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منفی جو پراپوگنڈا ہے وہ بھی کیے رکھتی ہے اور لوز پوائنٹ بھی ڈھونڈتی رہتی ہے۔ تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ تو جو یہ تاثر پھیلا رہے تھے کہ جنہوں نے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو لگوایا انہوں نے ہٹوا بھی دیا، یعنی میری مراد اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ نہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو اسٹیبلشمنٹ نے معاون خصوصی جو ہے وہ لگوایا اور نہ ہٹوایا۔ اور اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کی جہاں تک بات ہے تو یہ جو خطے کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک جو نئی ٹسل شروع ہو گئی ہے اور پاکستان پر پریشر بڑھ گیا ہے، اوپر سے جو انڈیا سرحدوں پر تناؤ پیدا کیے ہوئے ہے اور کسی وقت بھی کشیدہ صورتحال ہو سکتی ہے ایل او سی پر خاص طور پر۔ تو اس سلسلے میں جب ہٹایا گیا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو تو پیچھے مقصد یہ تھا کہ اگر نہیں تو پھر اس سیٹ پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کا نام جو ہے وہ سامنے آیا۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، لیکن جب تک فردوس عاشق اعوان صاحبہ تھی اس سیٹ سے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اب آتے ہیں کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف سازش کس نے کی۔ زلفی بخاری، شہزاد اکبر اور حسب روایت شہباز گل۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے، لیکن اس سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ جو بنی گالہ کے موکل ہیں انہوں نے اپنا کام دکھایا، یعنی بنی گالہ میں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں سے پھونک جو ہے وہ وزیر اعظم
ہاؤس تک پہنچی، کیونکہ بنی گالہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو پسند نہیں کرتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ نعیم الحق صاحب کو پسند نہیں کرتی تھی، اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو ناپسند کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی نعیم الحق صاحب کے ساتھ کافی زیادہ قربت تھی۔ تو بنی گالہ سے جو ہے وہ موکل اڑے اور وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچے، اور عاظم خان صاحب جو ہیں وہ شہباز گل ان کے کافی زیادہ کلوز ہو گئے، پھر شہزاد اکبر صاحب ہیں، پھر زلفی بخاری صاحب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ زلفی بخاری کا کتنا اثر و رسوخ ہے بنی گالہ میں۔ تو یہ ساری باتیں جب مکس اپ ہوئی تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے خلاف ایک پورا گینگ بنا۔ اب آتے ہیں فردوس عاشق اعوان کے خلاف جو گینگ ہے اور جو بیوروکریسی ہے، اسے کیسے موقع ملا کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کے اگینسٹ کریں اور عمران خان کے کانوں میں کانا پوسی کریں۔ تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں سینئر اینکرز پر مشتمل وزیر اعظم عمران خان نے کرونا کے حوالے سے بریفنگ دی، اور وہاں پر کافی زیادہ سخت سوالات ہوئے، جس میں رؤف کلاسرا تھے، محمد مالک تھے، عمران خان تھے، ارشاد بھٹی تھے۔ تو پھر اس میں کافی زیادہ عمران خان کی تناؤ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اور سخت ناپسندگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو ان لوگوں نے عمران خان کو کہا کہ یہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے ارینج کیا تھا اور وہ مناسب ارینج نہیں کر سکی، اور انہوں نے جن اینکرز کو بلایا وہ تو آلریڈی آپ کے خلاف تھے اور سینے میں ایک غبار لیے بیٹھے تھے، جو انہیں نکالنے کا لائیو ٹرانسمیشن میں موقع مل گیا۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو وزیر اعظم نے بلایا، تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے وہاں پر کہا کہ اگر آپ میری پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کن حالات میں میں نے تحریک انصاف کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کیا ہے اور میں نے دن رات محنت کی ہے۔ اس میں تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جب تک اپنی یہ منسٹری میں رہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے اسے چلایا، بہت زیادہ ڈیفینڈ کیا جہاں پر ڈیفینڈ کرنا نہیں بھی بنتا تھا، اور سوشل میڈیا پر پراپر کمپین بھی چلتی رہی۔ ان کے کچھ جملوں سے، ان کے انداز بیان سے جو ہے وہ اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ میرا لہجہ بھی سیال کوٹی ہے، لیکن جو ان کے حلقے کے عوام ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان کے دلوں میں بستی ہیں، اور ہمارے یہاں پر ایک کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہو تو ایک چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا جاتا ہے۔ بھائی آپ بند کمروں میں تجزیہ کرنے کی بجائے پہلے ان کے حلقے میں جو جا کے دیکھ لو۔ ایک اور بات ہمارے ذرائع نے کنفرم کی ہے، اور وہ ہے نعیم الحق صاحب مرحوم کے حوالے سے، کہ نعیم الحق صاحب کی ایک تو آخری خواہش تھی اور ایک وصیت بھی تھی جو بنی گالہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری نہیں ہونے دی، اور اس سلسلے میں بھی عمران خان کو تھوڑا سا مس گائیڈ کیا گیا اور ان کے کان بھرے گئے۔ خواہش تو تھی کہ شہباز گل کو لگوا دیں، وہ ہم ایک ویڈیو بنا بھی چکے ہیں کہ جب نعیم الحق صاحب بیمار تھے، کافی زیادہ ان کی کریٹیکل کنڈیشنز ہو گئی تھی اور دفتری کام کاج انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ڈاکٹر شہباز گل صاحب جنہیں کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے، وہ ان کی دفتر میں جا کر بیٹھے رہتے تھے، اور جب عمران خان ان سے ملنے آئے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ یہ ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں۔ آتے ہیں ان کی وصیت۔ جو ان کی وصیت تھی وہ یہ تھی کہ نعیم الحق صاحب بنی گالہ میں دفن ہونا چاہتے تھے، اور پیرنی صاحبہ کو یہ بات نہیں بھائی۔ ڈاکٹر نعیم الحق کی جو وصیت ہے اس پر عمل کیا جائے اور انہیں بنی گالہ میں دفنایا جائے، اور پھر ایک پلان بنایا گیا، وہ بھی خبریں آپ نے دیکھی تھی۔ اس کے پیچھے یہ محرکات تھے، یہ بنی گالہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ موکل تھے، اور وزیر اعظم ہاؤس کے کچھ کردار تھے، یہی شہباز گل، یہی شہزاد اکبر، یہی زلفی بخاری، یہ سارے کرداروں نے مل کر نعیم الحق صاحب کے حوالے سے بھی یہ ایک چیز نہیں ہونے دی، اور انہیں بنی گالہ میں نہیں دفنایا گیا، اور ایک پلان کے تحت اسلام آباد سے انہیں کراچی بھیجا گیا کہ آپ کو ڈاکٹرز آئے ہیں، لندن سے اپائنٹمنٹ لے لی گئی ہے، پھر ان کے بیٹوں کو بلوایا گیا، اور وہ جو اس کے بعد صورتحال بنی اور جو سلوک کیا گیا وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہ ہے بنی گالہ کی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو کچھ کردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کیا کرنے جا رہی ہیں۔ تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہ تو ضرور کہیں گی مجھے کیوں نکالا، اور چپ بھی نہیں بیٹھیں گی۔ وہ یہ موقع نہیں دینا چاہتی ہیں اپنے مخالفین کو کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کو کرپشن کی بنیاد پر نکالا گیا ہے۔ کرپشن والے تمام الزامات جو ہیں وہ بوگس ہیں۔ یہ بنی گالہ سے سازش ہوئی اور وزیر اعظم ہاؤس سے جو ہے وہ سازش ہوئی۔
اس حوالے سے شیخ رشید احمد کا ایک انٹرویو بھی آن ریکارڈ ہے کہ جب سے ڈاکٹر شہباز گل دوبارہ ان ہوئے ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور شہباز گل کی آپس میں ٹسل چل رہی ہے، تو ان کے پاس فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے پاس بھی کچھ فائلیں ہیں۔ دوسری بات، یہ جو کردار ہیں انہیں تو سیاست کی الف بے کا بھی نہیں پتہ۔ جب یہ ابھی میرے خیال سے فیڈر لے رہے تھے تو ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ تب سیاست کی گرو بن چکی تھیں، یعنی یونین لیڈر تھیں زمانہ طالب علمی میں۔ جو ایک جینوئن یونین لیڈر ہوتا ہے، جس کی تربیت بطور یونین لیڈر کے ہوئی ہوتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ سرکش بھی ہوتا ہے، وہ باغی بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال خواجہ سعد رفیق ہے، اس کی مثال جاوید ہاشمی ہے کہ ان سے رہا نہیں جاتا، بعد میں ان کی جتنی مرضی کردار کشی ہوتی رہے یا کچھ نہ کچھ یہ دل کی بھڑاس نکال دیتے ہیں۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی ایک یونین لیڈر ہیں اور وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، وہ بم پھوڑیں گی۔ دوستو، یہ کچھ حقائق تھے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی انٹری اور آؤٹ ہونے کے حوالے سے۔ صرف کردار ایک اہم تھا، مرحوم نعیم الحق، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہماری دعا بھی ہے۔ اب لاسٹ میں آتے ہیں کہ سیالکوٹ کی چونکہ شروع میں بات کی تھی، تو سیالکوٹ میں 3 درے ہیں۔ ایک عثمان ڈارن کمپنی کا درہ ہے، فردوس عاشق اعوان اور کچھ جو پی ٹی آئی کے مخلص ہیں، ایک ان کا درہ تھا۔ ایک جو ہے وہ بریگیڈیئر اسلم ہے ہمارے سمریال میں، ان کا ایک جو ہے وہ درہ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا درہ، ایک زلفی بخاری کا درہ۔ یعنی یہ جو عثمان ڈار اینڈ کمپنی والا گروپ ہے، اس کے سرپرست بنی گالہ والے اور زلفی بخاری ہیں۔ تو لہٰذا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی تحریک انصاف میں کوئی لابی نہیں ہے، وہ سنگل ہینڈڈ ہے۔ تحریک انصاف چھوڑ بھی دے گی تو چپ نہیں بیٹھیں گی، وہ ان کے خلاف بم پھوڑیں گی، کیونکہ ان لوگوں نے انہیں سیاسی طور پر ڈاچ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف غلط پراپیگنڈا کیا ہے اور اس کا جواب وہ ضرور دیں گی۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔